السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم نے کل آپ کے سامنے ان چند واقعات کا احاطہ کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش قیمت اور انمول آنسوؤں کا تذکرہ موجود تھا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے حوالے سے معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ایک جنگ میں قید ہو کر آئے، اور جب وہ قید ہو کے آئے تو ان کو آزاد کروانے کے لیے آپ ہی کی بیٹی جناب زینب رضی اللہ نے ایک ہار بھیجا۔ جب وہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کی آنکھوں کے سامنے لایا گیا کہ آپ کے داماد ابو العاص کی رہائی کے لیے آپ ہی کی بیٹی نے تاوان کے طور پر، ادائیگی کے طور پہ یہ ہار بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ ہار سیدہ خدیجہ کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے آگے اپنی باوفا بیوی کا وہ سارے کا سارا منظر آ گیا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ بھی پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اگر تم کہتے ہو، اگر تم مجھے اجازت دیتے ہو، یہ ہے وہ قائد، یہ ہے وہ لیڈر جس کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر ہیں، خود سپہ سالار ہیں، خود حاکم ہیں، خود بادشاہ بھی ہیں، خود یعنی اس پوری کی پوری ریاست کے سربراہ بھی ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ ہار واپس کر دوں، اور اس ہار کے بغیر ہی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ویسے ہی قربان ہوئے چلے جاتے تھے، کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آنسو، اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آنسو بہائے، اور اللہ کے خوف میں آنسو بہانے کی تلقین بھی کی، البتہ ماتم سے، نوحے سے، گریہ زاری سے، رخساروں پہ تھپڑ مارنے سے، گریبان کو چاک کرنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین آئے، اور اس روایت کے اندر بعض جو روایات ہیں، اس کی بعض جو اسناد ہیں ان کے اندر ضعف موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم بھی اللہ رب العزت کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ جبریل امین ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے جہنم کے واقعات سنانے لگے، اور کہا جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ سفید ہوگی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ سیاہ ہوگی۔ غرض یہ کہ جہنم کے اندر ایک سوئی کے برابر بھی سوراخ کر دیا جائے تو زمین کے اوپر کوئی چارہ باقی نہ رہے، زمین کے اوپر کوئی مخلوق باقی رہے، زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ جب یہ جبریل امین جہنم کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کر دیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اسی طرح جبریل امین کے حوالے سے بھی اگرچہ اس روایت میں ضعف موجود ہے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جبریل امین کو اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ دونوں کو غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ کو تو اس سے محفوظ رکھا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہا کرتے تھے اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ آخرت میں کیا کچھ ہے تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے اوپر روئے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا اگر مجھے خطرہ نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ نہ دو تو میں تمہیں عذاب قبر میں سے بعض عذاب سنوا دیتا، اور جن و انس کے علاوہ مخلوقات میں سے ہر مخلوق اس عذاب کو سنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انمول آنسو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش قیمت آنسو امت کے لیے بھی بہے ہیں، اللہ کے خوف سے بھی بہے ہیں، رشتہ داروں کی جدائی میں بھی بہے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اگر آپ یہ کہیں نا کہ انمول آنسو ہیں اور بیش قیمت آنسو ہیں تو یہ بے جانا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی اس بات کی تلقین کرتے رہے ہیں کہ اللہ کے خوف سے رونا چاہیے، اور رونے والی آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار واقعات مجھے اور آپ کو پہنچا دیے ہیں۔ کفل کا مشہور واقعہ ہے، جب وہ گناہ کے اندر ملوث ہونے لگا تو اس بچی کی آواز سن کر اور اس بچی کی بے بسی دیکھ کر اور اس بچی کا رونا دیکھ کر وہ کہنے لگا کیا معاملہ ہے،
پیسے بھی دیے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، اب کیوں روتی؟ کہا یہ مجبوری ہے، جس مجبوری کی وجہ سے آج عزت کو بیچنا پڑ رہا ہے۔ تو کفل کے دل کے اوپر بھی چوٹ لگی اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کل جب سارے لوگ اس کے گھر کے دروازے کے اوپر پہنچے اور یہ گمان کرتے ہوئے پہنچے کہ آج بھی کفل شراب کے نشے میں دھو تو پڑا ہوگا، لیٹ اٹھا، لیکن جب نہ نکلا تو اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، تو اس کے دروازے کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ الفاظ لکھ دیے تھے کہ اللہ رب العزت نے کفل کو معاف کر دیا۔ لوگوں کو کیا پتا کفل کی زندگی میں ایک ایسی رات بھی آئی تھی کہ جس میں اس نے غم کے آنسو بہائے، اور جب غم کے آنسو بہائے تو اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ آگ کو 1000 سال بھڑکایا گیا، وہ سرخ ہوگی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ سفید ہوگی، اور پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا، سیاہ ہوگی۔ اب اس کا شعلہ جو بجھتا نہیں، پاس ہی ایک کبشی صحابی بیٹھے ہیں، وہ چیخ مار کے رو پڑتے ہیں، آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوتا ہے اور وہ اللہ کا یہ پیغام لے کے آتے ہیں کہ اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، جو آنکھیں میری یاد میں روئیں، میرے خوف سے روئیں، ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک نوجوان جب اللہ رب العزت کے خوف کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے، جب رسول اللہ بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ رو پڑتے تھے۔ اسی طرح ایک نوجوان رسول اللہ کے سامنے روتے ہوئے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے رات کے وقت، امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات تعجب میں ڈالتی ہے، اعجاب میں ڈالتی ہے، رشک میں ڈالتی ہے؟ آپ کون سی بات ایسی سمجھتی ہیں کہ جو رسول اللہ میں ایسی ہو جس کو دیکھ کے آپ کو رشک آتا؟ تو امی عائشہ نے کہا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے گھر میں تھے، اور وہ جب رات کو بالعموم یہ آپ کو واقعہ بیان کر رہی ہیں، امہات المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ امت سے مخفی نہیں رکھا۔ ایک رات میرے گھر میں تھے اور کہنے لگے میں اللہ رب العزت کے سامنے کچھ مناجات کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا ضرور کیجئے۔ اور اللہ کے رسول جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے تو ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آنسو ہیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے گناہ بھی معاف ہیں، پچھلے گناہ بھی معاف ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بھی رویا کرتے تھے۔ اور میں اور آپ اتنے شقی القلب ہیں کہ گناہوں کے انبار بھی ہوں، ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں آنا، اپنے آنسوؤں کو نہیں بہانا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے سامنے آ کر کوئی بندہ اتنے گناہ لے کے آئے کہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بھر جائیں، اور صرف اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے یہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، تو رب معاف کر دیتا ہے۔ آنسوؤں کا نذرانہ دے دیا جائے، آنسو بہائے جائیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں بے شمار یہ آیتیں ہیں کہ جو لوگ سجدوں میں، رکوع میں جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو سجدوں میں پڑ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ رونا ایک اچھی صفت بھی ہے، اللہ کے خوف سے رویا جائے۔ خوف اللہ ہی کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ مخلوق کے خوف سے۔ ہاں بے شک انسان مجبور ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ انسان جیل کے خوف سے، عدالت کے خوف سے، اداروں کے خوف سے، مختلف جو LDA وغیرہ کے خوف سے، تھانوں کے خوف سے گھبرا جاتا ہے، روتا ہے، لیکن حقیقی طور کے اوپر اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ اس رونے سے تقدیر بدلتی ہے۔ تقدیر کیسے بدلے گی؟ 2 آنسو بہائے جائیں، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گائیڈ لائن مجھے اور آپ کو دے گئے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر آنسوؤں کو بہایا جائے، تو اللہ رب العزت نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو میل ہے، جو زنگ ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا کلا بل ران اعلیٰ، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، وہ دلوں کا سارا زنگ یہ 2 آنسوؤں کے قطروں سے صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کے اندر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، اپنے سجدوں کے اندر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں، اب بتائیں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کر دیجئے،
اللہ کے رسول بس کر دیجئے، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاؤں گا جب تک آسمان سے کوئی خوشخبری نازل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے فرشتوں کے نزول کی خوشخبریاں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ تو اللہ کو منانا ہو، اللہ کے سامنے کوئی درخواست دائر کرنی ہو، آپ اور میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں اور دیکھیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی ویلکم بیک پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ قریش مکہ کے ساتھ آپ کے جو معاملات تھے، ایک اسی طرح کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو نبوت کا دور ہے اس میں بھی پیش آیا، اور یہ واقعہ بڑا لمبا چوڑا، اور وہ تفصیلات آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ظلم و تشدد کو برداشت کیا، استقامت کی، ایک عظیم الشان مثال قائم کی۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے پاس قریشی اکٹھے ہوئے اور آپ کے بھتیجے کو مانگنے کا مطالبہ کیا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودان باطل کو برا بلا کہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے اس کی تفصیلات سب کے سب نے سنی ہوں گی۔ بہرحال جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیے وہ تاریخ کے اوراق کے اوپر ثبت کر دیے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم یہ الفاظ کہہ رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور بعض الفاظ سندن درست ہیں اور بعض الفاظ کی اسناد جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم نے کہا اے چچا آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے یہ بادشاہت کی ضرورت ہے دنیا کی؟ اگر میرے ایک ہاتھ پہ آسمان کا سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیا جائے، میں اپنی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہ دعوت دین اس لیے نہیں لے کے آیا کہ میں بادشاہ بن جاؤں، میں ان کا سردار بن جاؤں۔ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا میں مخلوقات کو مخلوقات کی غلامی اور عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کا درس دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب ابو طالب نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی تبلیغ کیجئے، میں آپ کو کبھی قریش مکہ کے حوالے نہیں کروں گا۔ اسی لیے اس چچا کی وفات کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ جو غزوہ حنین کے حوالے سے معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے اندر بہت سا مال غنیمت آیا، آپ کے علم میں ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مال غنیمت اکٹھا ہوا، آپ قریشی سرداروں کو یہ مال غنیمت دیتے چلے جا رہے ہیں، کسی سردار کو 100 اونٹ 200 اونٹ بے شمار مال غنیمت جب بانٹ دیا اور کپڑا جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے، تو انصار میں سے بعض کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ دشمنان اسلام کے خون سے انصاریوں کی تلواریں بھری ہوئی ہیں، اور انعام و اکرام قریشیوں کو، اور انعام و اکرام ان سرداروں کو کہ جو ابھی ابھی اسلام کو قبول کر کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پہنچ گئی، آپ انصار کے پاس تشریف لائے اور کہا جو باتیں تم نے مال غنیمت کے حوالے سے کی ہیں وہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ میں تمہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے وہ قائدانہ کردار، یہ ہے وہ لیڈرشپ، یہ ہے وہ ریاست کا سربراہ جو خود اپنے انصاری صحابہ کے پاس آ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو یہ مال غنیمت اس لیے زیادہ دیا کہ انہوں نے تازہ اسلام کو قبول کیا ہے، یہ مال غنیمت دوں گا ان کے دلوں میں، مجھے یقین ہے ایمان پختہ ہو جائے گا، اور ایمان پختہ ہو گیا ہوگا۔ کیا انصاریوں تمہیں یہ قبول اور منظور نہیں ہے؟ یہ تو مال و دولت کے انبار لے کے چلے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے مدینے چلے جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ تھا یہ تو قریشی ہیں، یہ تو ادھر ہی رہنے والے ہیں، ان کو مال و دولت ملا یہ ادھر رہ جائیں گے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے ساتھ مدینہ میں چلا جاؤں گا۔ تو انصاری کہنے لگے رضینا، بے شک ہم اس بات کے اوپر راضی ہیں، آپ ہی نے ہمیں ان جہالت کے اندھیروں سے، ان گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر اسلام کی ہدایت دی، روشنی کا سفر کیا وغیرہ وغیرہ۔ انصاریوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ باتیں سنی تو ان کے دلوں کے اوپر بھی چوٹ لگی کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہارے ساتھ مدینے چلا جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں ایک وادی میں انصاریوں تم چلو اور دوسری وادی میں وہ چلیں، تو میں اس وادی میں ہوں گا جو انصاریوں کی وادی ہے۔ جب یہ باتیں کی انصار کا دل پسیج آیا اور انہوں نے یہ کہا اے اللہ کے رسول آپ ہی نے ہمیں گمراہیوں سے نکالا ہے، اللہ کا احسان ہے اور ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اگر تم یہ بھی کہہ دیتے
کہ جس وقت کوئی آپ کی تصدیق نہیں تھا کرتا، جس وقت آپ کے اوپر کوئی ایمان نہیں تھا لاتا، جس وقت دھرتی کے اوپر کوئی قوم آپ کے ساتھ نہیں تھی چلتی، اس وقت انصار آپ کے ساتھ چلے تھے، تو میں تمہیں سچا پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہے ہیں تو انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جذبات سن کے رونا شروع کر دیتے ہیں، آہو بکا بلند ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں میں انصاریوں سے راضی ہو گیا۔ یہ انصار کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ موتا کا وہ انمول آنسوؤں کا خوبصورت واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ جنگ موتا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی قریبی اور پیارے صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زید بن حارثہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اطلاع پہنچا دی تھی، ابھی مدینہ میں ان کی شہادت کی اطلاع نہیں تھی پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ حضرت جعفر طیار فوت ہو گئے ہیں، تو ایک عجیب و غریب قسم کا مدینہ میں ماحول بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے گھر پہنچے، ان کی بیٹی باہر نکلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے۔ اسامہ بن زید لیٹ آئے، کچھ آنے میں تخیر ہوئی، جب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے۔ زید کی بیٹی رسول اللہ کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئی، اسامہ بن زید رسول اللہ سے مل کے رونا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ اس وفات کے بعد، زید بن حارثہ کی وفات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسامہ سے ملتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آپ کی آنکھیں ٹپک پڑتی۔ یہ وہی اسامہ ہیں، یہ وہی زید بن حارثہ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چارپائی پہ سوئے ہوئے تھے، دونوں کے پیر باہر تھے، رسول اللہ کو ان سے اتنا پیار تھا، آج اس لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ اور یہ آنسو بہانا فطرت ہے، یہ نیچر ہے، یہ اپنے پیاروں کی جدائی کے اوپر ہے، اس کے اندر نوحہ نہیں ہے، اس کے اندر بین نہیں ہے، اس کے اندر ماتم نہیں ہے۔ اور وہ آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں بھی رکھ دیا تھا، اس کو صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ ایک مرتبہ یہ زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید ایک ہی پلنگ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں ننگے تھے، تو ایک قیافہ شناس نے آ کے یہ کہہ دیا، یہ پاؤں اگرچہ رنگوں میں مختلف ہیں لیکن باپ اور بیٹے کے معلوم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے، اتنا خوش ہوئے اس بات کو سن کر، آ کے کہنے لگے امہات المومنین کو کہ تمہیں پتہ ہے فلاں قیافہ شناس نے یہ بات کہہ دی ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ سیدنا زید بن حارثہ گورے تھے اور اسامہ بن زید جو تھے وہ کالے تھے۔ ظاہر ہے ان کی بیوی کالی تھی، اور کبھی بچہ ماں پہ جاتا کبھی باپ پہ، تو یہ بات ویسے ہی مشہور ہو گئی کہ زید تو گورے ہیں، اسامہ تو کالے ہیں، یعنی نسب کے اندر تان کسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو جب قیافہ شناس نے آ کے یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے۔ اس لیے بعض محدثین اور فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ نیک فال لینا، قیافے کے اندر نسب کا معلوم ہونا، یہ باتیں قیافہ شناس سے لی جا سکتی ہیں، ورنہ تو آپ کو پتہ نا نجومی کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا، عراف کے پاس جانا، ان لوگوں کے پاس جانے سے ہی 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ تو گویا قیافہ اور نیک فال لی جا سکتی ہے، بد فال نہیں لینی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ دیتے ہیں کہ نیک فال لے لیا کرتے تھے، کوئی اچھے نام کا شخص آیا نیک فال لے لی، بد فال نہیں لینی۔ بد فال یہ ہے توہم پرستی، بلی کالی راستہ کاٹ گئی ہے تو اب برا کام ہوگا، یہ بد فالی، یہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں، جھاڑو نہ دو، صحن میں رزق کی کمی آ جائے گی، یہ ایسا کرو تو یہ ہو جائے گا، کلونجی کھاؤ گے تو انسان کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، زیتون کا تیل استعمال کرو گے گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے گی۔ جن چیزوں کو رسول اللہ نے شفا کہا ہے ان کو استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں توہم پرستی عجیب و غریب ہے، جی خوشبو نہ لگانا بچوں کو جن چمٹ جائیں گے۔ رسول اللہ نے تو کہا کہ خوشبو لگانے سے خبیث چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ تو گویا یہ ہمارے معاشرے کی توہم پرستی ہے، بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو یہ بات بھی عرض کر دی ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج کے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔